سوال بہت عمدہ ہے. حضرت جبرائیل کو دیکھا، لیکن وہ جو کیفیت تھی حدیث میں آتا ہے بین النوم والیقظہ، حضور اس وقت پوری طرح بیدار نہیں تھے، وہ ایک نیند اور بیداری کے درمیان کی کیفیت تھی جبکہ حضرت جبرائیل آئے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی تختی پر لکھی ہوئی آیات تھیں وہ تختی تو کہیں نہیں ہے اب، تو وہ مادی عالم کا معاملہ نہیں تھا بلکہ عالم امر کا معاملہ تھا. اور حضور کو بھی وہ جو پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو، اور دیکھا ملکی شکل میں ہی ہے، لیکن وہ حالت بیداری کا دیکھنا نہیں تھا. یہ جو دو مواقع میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایک افق اعلیٰ یا افق مبین پر دیکھنا غار حرا سے نیچے اترتے ہوئے، اور ایک سفر معراج میں دیکھنا عند سدرۃ المنتہا، یہ ہے بالکل عالم بیداری میں ان آنکھوں سے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھنا. تقدیر مبرم اور تقدیر معلق میں کیا فرق ہے؟ نیز کون کون سی چیزیں تقدیر مبرم میں ہے اور کون سی معلق ہے؟ تقدیر مبرم یہ ہے کہ جو شے اللہ کی طرف سے پختگی کے ساتھ طے ہو چکی ہو، اس میں کوئی دعا اس میں کوئی فرق نہیں لا سکتی. آپ دعا لاکھ کریں، فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر مبرم ہے. لیکن تقدیر معلق وہ ہے کہ جس کا اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ارادہ ہے، مشیت ہے، لیکن دعا جو ہے انسانوں کی، اس کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. باقی ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی تقدیر مبرم ہے، کون سی تقدیر جو ہے وہ معلق ہے. لیکن ہمیں تو ہر حال میں خیر کی دعا کرنی چاہیے. اگر تو وہ تقدیر مبرم ہے وہ نہیں ٹلے گی، البتہ وہ دعا ہمارے لیے توشہ آخرت، نیکی کا خزانہ بن جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تقدیر معلق ہے تو شاید کہ اللہ تعالیٰ اسے بدل دے. حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے اور واپس آنے کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہودی تو حضرت عیسیٰ کے نہ اٹھانا مانتے ہیں، نہ دوبارہ آنا مانتے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی بھی نہیں مانتے. انہوں نے تو قرار دیا تھا کہ یہ جادوگر ہے، مرتد ہے، کافر ہے، اسے سولی پر چڑھاؤ، اس لیے کہ یہ در حقیقت یہود کی مذہبی عدالت کا فیصلہ تھا کہ اس کو جو ہے سولی چڑھا دیا جائے. لہذا یہودیوں کے تو اس بارے میں کسی سوال کا کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا. آپ نے مسلمانوں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے؟ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سولی دے دیے گئے، چڑھائے گئے، اور وہاں ان کی موت واقع ہو گئی. پھر ان کے جسد اطہر کو اتار کر ایک غار کے اندر رکھ دیا گیا عارضی طور پر، ابھی قبر وغیرہ تیار ہونی تھی. وہاں جو ہے وہ تیسرے دن ریزریکشن ہو گئی ان کی، وہ جی اٹھے اور پھر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور دوبارہ وہ آئیں گے، قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نہ سولی دیے گئے، نہ پھانسی چڑھے، کچھ نہیں ہوا، بلکہ زندہ آسمان پر پہلے ہی اٹھا لیے گئے، اور یہ کہ دوبارہ بھی آئیں گے. تو دوبارہ آنا جو ہے سیکنڈ کمنگ آف جیسس، یہ متفق علیہ ہے ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان. وہ بھی انتظار کر رہے ہیں جیسس از کمنگ، اور مسلمان علماء جو ہے وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. اچھا، ان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا یہ بھی مشترک ہے عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان. وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور واپس آئیں گے. البتہ یہ کہ سولی دیا جانا جو ہے اس میں اختلاف ہے، اور اس میں در حقیقت ہمیں قرآن میں یا حدیث میں یا اور بھی کسی مسلمان کے ہاں کوئی اس کا جواب نہیں ملتا، کسی مصنف اور عالم اور امام کے ہاں، کہ پھر کون سولی چڑھا. سولی کا واقعہ تو ہوا ہے، یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑھائے گئے تو کون چڑھایا گیا؟ اس کا جواب ہے جو برنباس کی انجیل ہے. یہ عیسائی جو ہے صرف 4 انجیلوں کو سمجھتے ہیں کینونیکل، یعنی جو مستند ہیں ان کے ہاں. متی کی انجیل، مارکس کی انجیل، لوکا کی، لیوک کی اور جان کی. یہ 4 انجیلیں آپ کو ملتی ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں. لیکن اس کے علاوہ بہت سی جو ہے انجیلیں موجود ہیں، انہیں وہ اپوکریفل کہتے ہیں کہ وہ مستند نہیں ہیں. ان میں سے ایک انجیل ہے برنباس. برنباس حواریین میں سے ایک حواری کا نام تھا. تو سید برنباس نے جو لکھی ہے اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ در حقیقت جس حواری نے جوڈاس اسکریوٹ، یہ اس کا نام تھا، اس نے جو ہے بے وفائی کی، غداری کی. جہاں حضرت مسیح روپوش تھے اس کی خبر جا کر مخبری کر دی،
اور وہ سپاہیوں کو لے کر آیا گرفتار کرنے کے لیے، لیکن اس کی شکل جو ہے بدل دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور وہ گرفتار ہوا ہے بعد میں۔ حضرت عیسیٰ کو اس سے پہلے ہی جس کمرے میں وہ تھے کوٹڑی کے اندر، جیسے ایک باغ کے اندر ہوتی ہے کوٹڑی، اس میں کوئی کھرپا شرپا یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو کام کی چیزیں ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ روپوش تھے، باقی حواری ان کے جو ہے وہ باہر سو رہے تھے۔ ان میں سے اٹھ کر وہ گیا تھا، چپکے سے نکل کر گیا تھا اور لے کر آیا تھا فوجیوں کو، اور اس نے کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں، میں پہلے اندر داخل ہوتا ہوں، میں تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جس کو میں کہوں اے میرے آقا، اے ہمارے استاد، بس پکڑ لینا اس کو، وہ جیسس ہے۔ اس لیے کہ سپاہی رومی تھے، وہ نہیں جانتے تھے حضرت عیسیٰ کو، یہودی تو جانتے تھے، رومی نہیں پہچانتے تھے، لہذا اس نے کہا تھا جس کو ہم کہہ دیں اے ہمارے آقا یا ہمارے استاد، پکڑ لینا۔ تو وہ اصل میں جب آیا ہے تو جیسے ہی وہ داخل ہوا کمرے میں حضرت عیسیٰ کے، جہاں حضرت عیسیٰ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو اس وقت ایک دم چھت پھٹی ہے اس کوٹڑی کی، 4 فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے کر چلے گئے، اور اس کی شکل بدل دی گئی حضرت عیسیٰ کی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو جو 11 جو حواری سو رہے تھے ان کا ہے ہمارے آقا کیا بات ہے، این اسی وقت جو ہے وہ جو تھے سپاہی رومن وہ داخل ہو گئے اور اس کو پکڑ لیا، وہی در حقیقت سولی چڑھا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انجیل میں بھی جو الفاظ آتے ہیں جو کہ حضرت مسیح کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ سولی پر چڑھے ہوئے تھے حضرت مسیح، اور آخر میں ایلی ایلی لما شبقتنی، یہ اصل میں عربی کے الفاظ بھی ہیں اور یہ عبرانی کے ہیں۔ ایلی ایلی، ایل عربی زبان میں ایل کہتے ہیں اللہ کو، ایلی ایلی اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، لما شبقتنی، کیوں مجھے چھوڑ دیا تو نے؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے کردار سے تو یہ چیز جو ہے کسی طریقے لگا نہیں کھاتی کہ فریاد کر رہے ہو اللہ نے چھوڑ دیا، تو یہ در حقیقت وہی جیوڈاس تھا کہ جو ہے سولی چڑھا ہے۔ یہ ہے فرق ہمارے اور عیسائیوں کے مابین۔